نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ علماء کرام، حضرات زعماء اور صاحبان علم و دانش، جملہ معتکفین و معتکفات اور تحریک منہاج القرآن کی اس مرکزی اعتکاف گاہ کی وساطت سے دنیا بھر کے اطراف و اکناف سے ہمارے ساتھ شریک ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور اس کی حمد و ثنا، اسی کی شان کے لائق اس کے حضور پیش کرنے کے بعد آپ سب کو جو میرے سامنے اسکرین پر ہیں اس امر پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سال پھر آپ کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنے در پہ بطور مہمان بلوا لیا ہے اور اپنی بارگاہ میں 10 دن اور 10 راتیں بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. ان معتکفین میں میرے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں کثرت کے ساتھ، اور ویمن اعتکاف گاہ میں میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اور بہت سی نوجوان بیٹیاں، اور ادھر بھی طلبہ اور ادھر طالبات بھی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. یہ حاضری اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق محبت جوڑنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی جوڑنے کے لیے، اور ایسے زمانے میں جب بہت سے لوگ گم گشتہ راہ ہیں، بھول گئے ہیں، بھول رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اپنی راہ گم کر بیٹھے ہیں، ایسے وقت میں پھر تلاش حق کے لیے آنا، صحیح راہ پانے کے لیے آنا اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے رسول سے محبت اور دین کے اسرار و حکمت کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور راہ ہدایت پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا، ان ارادوں کے ساتھ 10 دن یہاں اعتکاف میں بیٹھنا اور اس ورکشاپ میں جو روحوں کی بالیدگی دیتی ہے، جو نفوس کا تزکیہ کرتی ہے، جو آخرت کا فکر دیتی ہے، جو دنیا کی آلودگیوں سے آپ کو پاک ہونا سکھاتی ہے،
اس ورکشاپ میں 10 دن کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آنا مشکل لمحات ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، سفر پہ بہت اخراجات آتے ہیں، ناقابل برداشت بوجھ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے محبوب حقیقی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میں آپ سب کو باہر دیگر مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 دن آج کی رات سے 26ویں کی رات تک، 26ویں شب تک 6 دن انشاءاللہ تعالی ان مجالس میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ یہ ان 6 مجالس کی پہلی نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے، یعنی ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا ہے، مسخر فرما دیا۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام موجودات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات کی جملہ موجودات کو اللہ نے تمہارے لیے ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا ہے، اور پھر اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں جنہیں تم آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور وہ باطنی نعمتیں بھی تم پر فراوانی سے پوری کر دی ہیں جن سے تم فیضیاب تو ہو رہے ہو مگر تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہ تمہارے حواس کو وہ صلاحیت نہیں کہ تم انہیں دیکھ سکو، جان سکو، مگر سٹل اللہ کی ان نعمتوں سے تم اپنی زندگی کو فیضیاب کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم و تحقیق کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، یعنی ان کے پاس اللہ کی ذات اور اس کے وجود اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے ان 3 بنیادی دلائل میں سے کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس آسمان سے اتری ہوئی روشن کتاب ہے کہ اس سے راہ حق کو پالیں، نہ ان کے پاس اور واضح ہدایت اور دلیل ہے، سالڈ، پرفیکٹ، ایکوریٹ، قطعی دلیل جس سے ہدایت پالیں، اور نہ ان کے پاس علم، دانش اور تحقیق کی دولت ہے کہ گیس ورک نہ کریں، ظن و تخمین سے کام نہ لیں، گپ شپ نہ کریں، اپنے گمان کریٹ نہ کریں، بلکہ علم، تحقیق، دانش، ہدایت، ضابطہ اور روشنی کی بنیاد پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا، وہ ہدایت دی اور روشن کتاب سے نور عطا کیا، ان میں سے ایک برگزیدہ وہ ہستی ہیں جن کے سائے کے تلے یہ اعتکاف منعقد ہو رہا ہے، اور وہ ہیں حضور قدوۃ الاولیاء
سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز، میرے اور آپ سب کے شیخ طریقت، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں علم کی دولت بھی دی، ہدایت کی دولت بھی دی، اور آسمان سے اترنے والی روشن کتاب کی ہدایت بھی۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کا میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا کتاب، یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ الیک مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے، برکت والی۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ان کی آیات میں ڈیپتھ میں اتریں، اور کیا کیا حقائق اور معارف میں نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کتاب کی آیات میں، ان پر غور و فکر کریں اور ان کے اندر مخفی حقیقتوں کو جانیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل و فہم والے لوگ ان قرآنی آیات کے ذریعے نصیحت پائیں، رہنمائی پائیں، اور حق کا، ٹروتھ کا راستہ پا لیں۔ اللہ رب العزت نے دراصل ان آیات کے ذریعے میسج یہ دیا کہ جسے اللہ کو جاننا ہو اور اللہ کا پتہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اس کو کیوں مانیں، جسے یہ جاننا ہو وہ دائیں بائیں کسی سمت نہ دیکھے، اور مفروضات پر اور گمانوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بلکہ سیدھا اس مبارک کتاب کی طرف آ جائے اور اسے اللہ کا پتہ اسی کتاب کی آیتوں کے اندر سے مل جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو کیوں اپنائیں، اس سوال کا جواب بھی اسی کتاب کی آیات سے مل جائے گا۔ آج کی مجلس میں ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور میں ہر روز چند سوالات یا نوجوان نسل کے ذہنوں میں ابھرنے والے چند اشکالات، ان کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں گا۔ جوں جوں آپ کی سمجھ اور میری گفتگو کی ویو لینگتھ ملتی چلی جائے گی، باہمی مطابقت ہوتی چلی جائے گی، اور آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس لینگویج کو سمجھنے کے جس میں بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ان اشکالات کا بھی ذکر کروں گا، ان اسباب کا بھی ذکر کروں گا کہ جو اس پریشان حالی کا باعث بنے، ان محرکات کا بھی ذکر کروں گا۔ آج میں ان میں سے ایک چیز لے رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس ایک سوال سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں غلط مصادر اور سورسز سے کنیکٹ ہو کر اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں تشکیک پیدا کر بیٹھے، شکوک و شبہات پیدا کر بیٹھے، جن کی دولت ایمان لٹ گئی ہے یا لٹنے کو ہے، جو ایمان کی دنیا سے اپنا یقین متزلزل کر بیٹھے، انہیں بھی خطاب ہے، اور جو ایمان اور یقین پر قائم ہے اور اعتکاف میں آئے ہیں
ان سے بھی خطاب ہے کہ وہ اسے مزید مضبوط و مستحکم کریں، وہ ایمان کے درجے سے بڑھ کر ایقان کے درجے پر پہنچے۔ ایقان، یقین کامل کے درجے پر پہنچے۔ یقین اللہ پر آپ کے دل و دماغ میں جتنا کامل، مضبوط، مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کی سوچوں پر اور آپ کے دلوں پر اللہ کی قربت کا تصور ثابت ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے احکام آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور ان احکام کی پیروی میں آپ کو لطف اور لذت اور سرور ملے گا، اور آپ کی بندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ آئیے آج اللہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات نشین کر لیں، پتہ کس شخص کا ہوتا ہے؟ پتہ اس کا ہوتا ہے، اس شخص کا جو صرف ایک جگہ موجود ہو، اس کا ایڈریس ہوتا ہے، اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جو ایک جگہ رہتا ہے اور باقی مقامات پر نہیں ہے، تو اس کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، وہ زمین ہو یا آسمان ہو یا پوری کائنات ہو، جس کا ٹھکانہ ایک جگہ ہے اس کا پتہ بھی ہوگا، اور جو ہر جگہ ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس کا پتہ جس طرح کا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا ایک مخصوص ایڈریس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے، اور ان دنیاؤں کو بھی محیط ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہوا ہے، ہوا ہماری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کا کوئی پتہ معلوم ہو کہ ہوا کہاں رہتی ہے، تو جواب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اسی سے آپ کی زندگی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا۔ روشنی ہے، دن کو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں، اور دنیا کے وہ حصے ہیں جہاں اس وقت دن ہے، آپ کے ہاں پاکستان میں رات ہے، آپ یہ دوسری روشنی دیکھ رہے ہیں، وہاں سورج کی روشنی ہے، پھر ادھر رات ہو جائے گی، آپ کے ہاں دن ہوگا، تو سورج کی روشنی ہمہ وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ روشنی کا کوئی پتہ ہو اسپیسیفک کہ کہاں ہے، تو جواب ہوگا کہ نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ جو چیز اور جو حقیقت ہر جگہ ہوتی ہے اس کا کوئی ایک نشان اور ایک پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے جسم میں روح ہے، اس روح سے آپ زندہ ہیں، تو آپ اس کا ایک پتہ نہیں بنا سکتے۔ اب روح کو تو کوئی شاید مانتا ہوگا، کوئی نہیں مانتا ہوگا، چلو ہم روح کو نہیں لیتے، خون ہے، سر سے پاؤں تک سارے جسم میں خون گردش کرتا ہے، تو اس کا ایک پتہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ سارے جسم میں رواں دواں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سیلز ہیں، کھربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں سیلز ہیں آپ کے خون میں بھی اور آپ کی باڈی میں، تو آپ کے خون میں گردش کرتے ہیں، تو کہیں کہ ان کا کوئی ایک پتہ نہیں، وہ پورے خون میں، پورے جسم میں ہر جگہ گردش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہی بات سمجھائی ہے، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جتنی گفتگو میں نے اب تک کی ہے، اس کے سارے حصے
آپ کو اس ایک آیت کریمہ میں ملیں گے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 ہے۔ فرمایا مشرق اور مغرب، یعنی یہ جو آپ کی جہتیں ہیں اور سمتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی ہیں، یعنی اللہ ان کا خالق ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی موجودگی جس سمت دیکھو وہیں پاؤ گے، وہ کسی ایک سمت میں مخصوص مقید نہیں ہے، ہر سمت دیکھو گے ہر سمت پاؤ گے۔ کیوں؟ ان اللہ واسع، وہ بڑی وسعت والا ہے۔ وہ ساری کائناتیں، یہ ایک کائنات نہیں، بڑی کائناتیں، ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے۔ اس کی وسعتوں کے مقابلے میں ہم تو اس زمین پر ایک چھوٹا سا وجود ہے، ایک شخص، ایک وجود ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ زمین اس پورے سولر سسٹم کی، جو سورج کے ارد گرد چلتا ہے، اس کے اندر کئی زمین کی طرح کے پلینٹس ہیں اس ایک سولر سسٹم کے اندر، وہ بھی گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سولر سسٹم وہ بھی گھوم رہا ہے، اور یہ سارا نظام شمسی پھر ایک کہکشاں میں ہے۔ جو کبھی رات کو آپ دیکھیں کلیئر ہو تو آپ کو ایک روشنی کے بادل کے دھبے کی طرح نظر آتی ہے، ملکی وے، وہ ہماری لوکل کہکشاں ہے۔ تو یہ سارا سولر سسٹم اس کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس طرح کے کھربوں ستارے، کھربوں اس کہکشاں کے اندر ہیں، کھربوں ستارے۔ زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سورج کا سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے اس کہکشاں میں، پھر یہ کہکشاں بھی گھوم رہی ہے ساری کائنات میں، اور یہ جو کہکشاں ہیں اس جیسی پھر اربوں کہکشاں ہیں، کم سے کم 2 کھرب کہکشاں کائنات میں ہیں جو اب تک انسان کو معلوم ہو سکی ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ واسع، یہ ساری کھربوں کہکشاؤں پر مبنی کائنات یہ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ ان سے بھی وسیع ہے، ان سے بھی وسیع ہے، کیونکہ اس نے جو ذکر کیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بالائی کائناتیں ہیں، اور زمین کا ذکر تو اس لیے کرتا ہے کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ریلیونٹ فرماتا ہے اس کو، مگر ساری سماوی کائناتیں اللہ پاک نے فرمایا وہ ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اس نے ان کو اپنے امر سے مسخر اور خود کار نظام کا پابند بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کائنات اس قابل نہیں کہ یہ اللہ کا پتہ بتائے۔ ہاں، اس کائنات کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ایک ایک نشانی میں غور کرو گے ہر وجود اللہ کا پتہ بتائے گا، اللہ کی راہ دکھائے گا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا وکان اللہ بکل شیء محیطا، کہ اللہ کی ذات ہر شے پر محیط ہے، کیونکہ وہ خود ہر شے پر محیط ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر کی ایک حد ہے، نظر کی ایک حد ہے، وہ ہمارے 5 حواس کے جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، ان میں سے ایک ہے آنکھ۔ تو ہر چیز کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے کا ایک محدود اور مخصوص طریقہ ہے،
اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا پتہ بتانے کے لیے جو پہلا سبق قرآن مجید میں دیا ہے، پہلا سبق وہ دیا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت پائیں گے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں یا بن دیکھی چیزوں پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اب یہاں جن لوگوں نے یا جس قسم کے بے بنیاد خیالات نے ہماری نوجوان نسل کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پریشان کیا ہے، ان میں سے ایک تصور غیب بھی ہے کہ بن دیکھے کیسے مان لیں جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ میں بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے سوالات ذہنوں میں ابھارے جا رہے ہیں، ابھرتے ہیں، میں سب کو انٹرٹین کر رہا ہوں بڑی خوشگواری سے اور پیار سے۔ کوشش کروں گا کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھاؤں، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، اور امید ہے اللہ پاک بہت سو کے دلوں میں یہ نور ڈال دے گا۔ اب یہ سوچنا کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں یا غیب پر، ان حقائق پر ایمان لاتے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جو دکھائی نہیں دیتی، دو الگ طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، معنی ایک ہی۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہاں سے ہی اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ دین اور مذہب تو انسان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ہی نہ، کیونکہ خدا تو دکھائی نہیں دے گا، آخرت دکھائی نہیں دیتی، ملائکہ دکھائی نہیں دیتے، جنت و دوزخ دکھائی نہیں دیتی، تو مذہب نے جن حقائق سے ہمیں متعارف کروایا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتے۔ تو قرآن کہتا ہے اور دین کہتا ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آؤ، ان حقیقتوں کو مان لو جو دکھائی نہیں دیتی، جو غیب میں ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا پہلا جملہ ہے یہ نہایت سائنٹیفک ہے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، پھر پلٹ کر آگے موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ بڑا سائنٹیفک ہے، ایکوریٹ اور سائنٹیفک۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالغیب جب تک نہیں ہوگا تو ایمان کا پودا ہی آپ کے دل کی زمین میں اگ نہیں سکتا۔ ایمان بالغیب ہی وہ صفت ہے جہاں سے آگے راستہ نکلنا ہے ہدایت کا۔ اب غیب کیا ہے؟ کیوں کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے کہ غیب پر ایمان لاؤ؟ اب غیب کا معنی سمجھیں۔ غیب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ غیر موجود کو نہیں کہتے، یاد رکھ لیں۔ غیب اس شے کو نہیں کہتے جو موجود نہ ہو، بلکہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو مگر مشہود نہ ہو۔ ان دو لفظوں کو سمجھیں۔ غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو مگر مشہود نہ ہو، یعنی موجود ہو مگر دکھائی نہ دے سکے۔ دکھائی کیوں نہ دے سکے؟ کیونکہ ہمارے دیکھنے کی لیمیٹیشنز ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی ذات اور اس کی وہ حقیقتیں وہ بیونڈ آور لمٹس ہیں، ہماری لمٹس اور حدود سے ماوراء ہیں۔ ہر وہ حقیقت جو غیر مشہود ہو یعنی انویزیبل ہو، ہر وہ چیز جسے دیکھا نہ جا سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موجود بھی نہیں ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے اندر جو موجود ہیں مگر مشہود نہیں۔ مشہود کا لفظ اس کا معنی ہے ویزیبل، یعنی انہیں دیکھا نہیں جا سکتا اور آپ سٹل ان کو مانتے ہیں۔ اور دین و مذہب کے بتائے ہوئے ایمانی حقائق یہ وہ حقائق ہیں جو موجود ہیں مگر ہماری ان آنکھوں سے یا حواس سے ویزیبل نہیں، مشہود نہیں۔
مگر موجودیت میں وہ کائنات کی ہر دوسری موجود شے سے زیادہ موجود ہے. اس کی موجودیت، اس کی ایگزسٹنس کائنات کی ہر شے سے زیادہ ثابت ہے، پختہ ہے. خواہ وہ وحی ہے، خواہ وہ وحی لانے والے ملائکہ ہیں، خواہ وہ آخرت ہے، خواہ وہ جنت و دوزخ ہے، اللہ کی ذات و صفات ہیں. اس لیے کہ کسی چیز کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، خود مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یا 5 حواس کے ذریعے ڈائریکٹ فیل کرنا. اس میں آپ کی سینگ بھی ہے، آبزرونگ بھی ہے، ہیئرنگ بھی ہے، اسمیلنگ بھی ہے، ٹیسٹنگ بھی ہے، ٹچنگ بھی ہے. آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے 5 حواس میں سے کسی حس کے ذریعے یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں یا چھوتے ہیں. یہ 5 شکلوں میں جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو وہ ان اے وے دیکھنے کے معنی میں آ گئی. تو ایک طریقہ ڈائریکٹ آبزرویشن، مشاہدہ کرنا. اور لاکھوں کروڑوں چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، ان 5 کے 5 حواس کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ان کا طریقہ ہے انفرنس، استنباط اور استنتاج. یعنی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندر نظم، توازن اور ان کے احوال، حالات، اعمال، افعال، ان کے فنکشنز، ان کی پراپرٹیز، ان کی کیفیتیں، ان کے احوال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ چیزیں، یہ لوگ، یہ عمل از خود نہیں ہو رہا، کوئی ان کے پیچھے ہے. پھر وہاں پہنچے تو یہ جو فعل ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا، کوئی اس کے پیچھے ہے، پھر کوئی اس کے پیچھے ہے. تو وہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں انہیں دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، وہ دوسرا طریقہ علم ہے، وہ بھی یقین ہوتا ہے. سائنسدان اور سائنس ہر چیز کو صرف ڈائریکٹلی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھ لیں. جو چیز دکھائی دینے والی ہے اس کو دیکھ کر بتا دے گی، سنائی دینے والی سن کے بتا دے گی، چھو کے بتا دے گی، سونگ کر بتا دے گی، سن کر بتا دے گی، چکھ کر بتا دے گا انسان. مگر جو چیزیں ان سے ماوراء ہیں، دکھائی نہیں دیتی، تو سائنس ان سے ان کے اثرات کو دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کرتی چلی جائے گی. اور بہت سے نتائج جب ملیں گے استنباط کر کے، انفر کر کے، تو ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے نتائج کے ذریعے انسان جان جائے گا کہ کوئی اور حقیقت ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر موجود ہے. یہ دونوں طریقے عقل کے اور سائنس کے متفقہ ہیں. اس پر دنیا کا کوئی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا. تو جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، یاد رکھ لیں. دکھائی دیتے ہیں افعال، فعل، ایکشنز، فنکشنز. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کائنات میں، دکھائی دیتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان میں سے جو اخذ کیا جاتا ہے بطور نتیجہ دکھائی نہیں دیتا، عقل اس کو سمجھتی ہے، ڈیرائیو کرتی ہے. یہ 2 طریقے ہیں. تو نتیجہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ غیب ہوتا ہے. جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ غیب ہوتا ہے. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے. اگر خوشبو نہ ہو تو پھول ہی بیکار ہے. تو پھول کی رونق اور قدر و قیمت ساری خوشبو سے ہے. تو جس چیز کی اصل حقیقت ہے جو پھول کو پھول بناتی ہے اور پھول کو عزت اور قدر و منزلت دیتی ہے، وہ اس کی خوشبو ہے. تو اس خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پتیاں آپ دیکھتے ہیں. تو آپ پھول کو بھی مانتے ہیں اور خوشبو کو بھی مانتے ہیں. کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خوشبو میں دیکھتا نہیں ہوں تو کیوں مانوں؟ نہیں، اس کا طریقہ دیکھنا نہیں تھا، وہ آپ کے اسمیل سے معلوم ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے دوسرا آرگن بنا دیا، وہ اسمیل کر رہے ہیں آپ. اس طرح پھل ہے،
آپ پھل کو دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر اس کا ذائقہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ذائقہ اور خوشبو اسے جاننے کے لیے سورس آنکھ نہیں ہے، اس کے لیے الگ اللہ پاک نے حس رکھی ہے، وہ سمیل کرتے ہیں آپ۔ اور ہر جگہ آنکھ ہو یا کان سن رہے ہوں یا آنکھ دیکھ رہی ہو یا ناک سونگھ رہا ہو یا زبان چکھ رہی ہو یا ہاتھ چھو رہا ہو، یہ جو سارے حواس ہیں، اعضاء، ان کے نرو سیلز ہوتے ہیں، سیلز۔ جو ہی آپ چکھتے ہیں، نرو سیلز کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ وہ دوڑتے ہیں اور دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ میسج جاتا ہے، اور دماغ کے الگ الگ حصے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے۔ آپ زبان پہ جو کوئی چیز رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، زبان نہیں بتاتی آپ کو خوشبو، یاد رکھ لیں۔ زبان کے اندر کروڑوں نرو سیلز ہیں، وہ میسج بھیجتے ہیں دماغ کو، اور دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، دماغ بتاتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا، سنتے آئیے۔ اور جو زبان ہے یہ 10,000 قسموں کے ذائقے میں فرق کر سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی ہے جس کو 10,000 ذائقے معلوم ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے، 10,000 ذائقے کہاں سے آ گئے؟ چونکہ اتنی بے شمار چیزیں اس کائنات میں، اور ہر ایک چیز کی اپنی الگ سمیل ہے اور اپنی الگ کوئی ٹیسٹ ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے ذائقے ایگزسٹ کرتے ہیں اور کتنی بوئیں، سمیلز ایگزسٹ کرتی ہیں، کتنے آرڈر، پتہ ہی نہیں۔ مگر اللہ پاک نے سب کچھ اس زبان کے اور منہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور ناک کے اندر جو سمیل کا آرگن ہے رکھ دیا ہے، وہ سارے دوڑتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں نرو سیلز ہیں، وہ دوڑ کر دماغ کو بتاتے ہیں۔ ایک دماغ جو آپ کی کھوپڑی میں ہے، وہ فیصلہ کیے جا رہا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، اس کی یہ خوشبو گلاب کی سمیل ہے، یہ اس کی عطر کی سمیل ہے، یہ اس کی مسک کستوری کی سمیل ہے، یہ اس کی فلاں سمیل ہے، یہ فلاں، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح کان آواز سنتے ہیں، اور کان کچھ نہیں سنتے، آواز کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی نرو سیل کے ذریعے برین کو بھیجتے ہیں۔ برین آپ کے آواز کو سمجھتا ہے، الفاظ سمجھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، مفہوم سمجھتا ہے، آپ کے جملے سمجھتا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، فوری آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو سارا نظام ہے، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قابل ترین عضو ہے۔ اس کے برابر ساری کائنات کا کوئی ایک وجود اتنا کمپلیکیٹڈ اور قابل اور لائق نہیں جتنا اس آپ کے سر کے اندر رکھا ہوا دماغ۔ اس جیسا فنکشن ساری کائنات میں کسی کا نہیں۔ باوجود اس کے اگر آنکھ اس کو میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا دیکھنے کا۔ یہ بات کہنے والا، یہ سمجھنے والی بات۔ جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے، اور یہ پیچھے ریٹینا ہے، آنکھ کے پیچھے ایک سکرین ہے، ان کا تذکرے آگے آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ ایک تصویر اس کا میسج منتقل کرے گی۔ آنکھ کے کئی لیولز ہیں، سطحیں ہیں، وہ دماغ کو منتقل کرے گی تو دماغ دیکھے گا۔ اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے۔ اصل میں زبان نہیں ذائقہ چکھتی، دماغ بتاتا ہے۔ اصل میں کان سن کر نہیں بتاتا، دماغ بتاتا ہے۔ ہاتھ چھو کر فیصلہ نہیں کرتے، لمس کا دماغ کرتا ہے۔ اگر آنکھ بھیجے گی میسج اپنے نرو سیلز کے ذریعے، اعصابی خلیے ہیں دماغ کو، تو دماغ فیصلہ کرے گا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پانی ہے، یہ لسی ہے، یہ دودھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ گھر ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ سارا کچھ آنکھ دیکھتی جا رہی ہے، مگر آنکھ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ سکول ہے، یہ کتاب ہے، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میرا تکیہ ہے، یہ میری بک ہے، یہ میرا پین ہے، نہیں۔ آنکھ صرف میسج بھیجتی ہے، فیلنگز، دماغ بتاتا ہے۔
اگر آنکھ کو بند کر دیں، مادر زاد نابینا ہے، تو آنکھ میسج ہی نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس طرح کان اگر میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ کوئی کیا بولے جا رہا ہے۔ اگر زبان میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کے ذائقے کا کچھ نہیں بتا سکتا۔ ناک اگر سمیل نہ بھیجے تو دماغ کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاتھ اگر چھونے کا میسج نہ بھیجے، پیغام، درد ہوئی، سوئی چبھی، زخم ہوا، میسج نہ بھیجے تو پین ہوئی، درد ہوئی، دماغ نہیں بتا سکتا کہ جسم کٹ گیا، خون بہہ گیا، زخم ہو گیا، کچھ نہیں بتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مانیں، سمجھ نہیں آتا تو کیسے مانیں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ سارا کا سارا محتاج ہے ان میسیجز کا، ان پیغامات کا جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، ان حواس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ دماغ محتاج ہے، وہ یہ بیچتا ہے تو وہ اسے انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے، مرتب کر کے آپ کو واپس میسج بھیجتا ہے، اس سے آپ کا علم بن رہا ہے۔ تو وہ حقائق جن کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کا میسج نہیں بھیج سکتی، تو آپ کی دماغ میں اس کی سمجھ کیسے آئے گی کہ کوئی حقیقت ہے؟ جس کو آپ اپنے کان کے پردوں سے، جس کی آواز نہیں جاتی اور کان میسج نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا دماغ کیسے بتائے گا کہ کوئی ہے؟ وہی اتری ہے، کیسے بتائے گا؟ اس نے آپ کے کان نے تو سنا نہیں۔ ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر زبان نہیں چکھ سکتی، تو جب حواس جس جگہ پہ جا کے جن کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لمٹ، اور وہ میسج نہیں کر سکتے برین کو، تو آپ کا دماغ ساری زندگی گزر جائے سمجھ ہی نہیں سکتا کسی شے کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دروازے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، 5 دروازے معلومات، میسیجز، پیغامات بھیجنے کے، یہ بند ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی۔ تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی۔ اور جو چیزیں ان 5 طریقوں سے ماورا ہیں، انویزیبل حقائق جن کو کہتے ہیں، عالم غیب، ماورا ہیں، ان کو تو یہ 5 آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے، یہ میسج ہی نہیں بھیج سکتے، تو دماغ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے، لمس کو چکھ نہیں سکتے، ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے، مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ، ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے۔ تو جس شے کا میسج نہیں جائے گا، حتیٰ کہ 5 کا نہیں جائے گا، تو برین ایمٹی ہوگا، وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزان محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے، اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ہماری محدودیت ہے، ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود نہیں، وہ حقائق موجود نہیں۔ جب یہ چیز آپ سمجھ گئے، اب اس پر شہادت دینا چاہتا ہوں، گواہی۔ یہ جو بات میں نے کی، چونکہ آج 21ویں کی شب ہے، ہم نے شروع کیا مضمون، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی شب ہے، تو میں نے اسی مضمون کے ذریعے مجھے خیال آیا کہ میں چند کلمات آپ کے مبارک فرامین سے بھی گوش گزار کر دوں اسی نکتے پر۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں، پھر ہم اسی موضوع پر آ جائیں گے، یہ ہے وہی سبجیکٹ، وہی جو میں کر رہا ہوں بات۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں، علم میں الراسخون، وہی لوگ پختہ ہیں جو غیب کے پردوں میں
چھپی ہوئی چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں، غیبی حقائق کا جو چھپی ہوئی چیزیں ان کا اقرار کر لیتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں، ان کی تفسیر و تفصیل پہ نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم لمیٹڈ سورس رکھنے والے ہیں، اور یہ حقائق ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، سو اس پر بحث نہیں کرتے، اس کو ماننے میں اپنے جھگڑے اور اپنی کاوش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ان حقائق کو اپنے احاطہ علم سے ماوراء سمجھ کے مان لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو راسخون فی العلم کہتے ہیں، انہی کا علم پختہ اور راسخ ہے۔ لہٰذا لوگوں اس غیب کے ایمان پر اکتفا کیا کرو اور اسے اپنی محدود عقل کے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس کوشش سے تم اللہ کو محدود بنا بیٹھو گے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، سننا محدود، دیکھنا محدود، سونگھنا محدود، چکھنا محدود، چھونا محدود، ہمارے ذرائع محدود ہیں۔ سو ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے فیصلے محدود ہیں۔ تو جب ہم اسے اپنے دماغ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے پیمانے پر، تو گویا اللہ کی عظمت کو محدود بنا دیں گے، جبکہ وہ غیر محدود ہے۔ اور اگر اللہ کو محدود بنا لیا تو تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ میں نے آج کی رات کی مناسبت سے اسی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی، میں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سنا دیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوزات و برکات میں سے ہمیں حصہ وافر عطا کرے، اور ان کے نقش قدم اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہم سٹل مانتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اس کا کلیہ سمجھایا آپ کو، پرنسپل، اصول سمجھایا۔ اب میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی۔ آپ نے ایٹم کا نام سنا ہے؟ سب سے بڑی معتبر ہمارے جو دلیل ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جو اوتھینٹک بات کرتی ہے، جس کی بات میں ایکیوریسی ہے، جس کی بات میں ریلائبلٹی ہے، وہ سائنس ہے۔ باقی علوم اپنی جگہ بجا، مگر وہ سب بیسڈ ہیں ظن و تخمین پر، وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور ظن و تخمین، اور اس میں بحث و تکرار ہے، کوئی یہ مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اس میں کہیں بھی حتمیت و قطعیت نہیں ہوتی، اس میں بڑا ایرر کا سکوپ ہوتا ہے، بڑا۔ جو چیز علم کے باب میں جو انسان نے دریافت کیا علم، اس کے باب میں جس میں حتمیت و قطعیت ہے کمپیریٹیولی مناسب حد تک، وہ سائنس ہے، جب وہ اپنے فائنل نتیجے پر پہنچ جائے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، سائنس میں آپ میں سے ہر ایک نے ایٹم کا نام سنا ہے؟ سائنس سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی سائنسدان نے آج تک ایٹم کو دیکھا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ بات ہو رہی تھی ایمان بالغیب، کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں۔ اس لیے ایمان لے آئیں کہ وہ آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماوراء ہے۔ میں نے اب تک یہ بات سمجھائی، آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لیمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، اس سے جو باہر ہے، اوپر کی چیز ہے، تو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر مان جائیں۔ اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، بیٹے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، جنہوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں۔ ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزارہا کتابیں سائنس کی ایٹم سے بحث کرتی ہیں، مگر اب یہ جملہ سن لیں، آج کے دن تک اس صفحہ ہستی پر، روئے زمین پر، ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا۔ یہ بات آپ کو بتانا تھا۔
اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ، ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. وہ تو چاند کو دیکھنے کے لیے بھی ایک توپ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ. ننگی آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میں، بات کر رہا ہوں بڑی پاورفل مائکروسکوپ کی، خرد بین، اور وہ بھی بڑی پاورفل مائکروسکوپ، پاورفل. اس دنیا میں سائنس نے جتنی مائکروسکوپ ایجاد کی ہیں آج تک، سب سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ لے لیں، دنیا کی سب سے زیادہ، اس مائکروسکوپ میں دیکھیں اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا. تو ایٹم کا وجود آج تک سائنس نے دیکھا ہی نہیں، مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے. تو یہ غیب کا علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیے، یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. روئے زمین پر آپ 8.25 ارب انسان رہتے ہیں، 8.25 ارب روئے زمین پر، ہزاروں لاکھوں سائنسدان ہیں، لیبارٹریز ہیں. نارتھ امریکہ سے لے لیں، کینیڈا امریکہ سے، پورا یورپ اور جاپان تک چلے جائیں، آسٹریلیا تک، پوری روئے زمین پر جہاں سائنسی تحقیقات ہیں، لیبارٹریز ہیں، ایک سائنسدان بھی نہ مر جانے والوں میں ایسا تھا نہ آج جو زندہ ہے ان میں ہے جو کہے میں نے ایٹم کو دیکھا ہے مائکروسکوپ سے. مائکروسکوپ بھی نہیں دکھا سکتا آپ کو. اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے، نظر نہیں آتا. میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان، آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا آج تک ایٹم، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا، جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ. وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا. اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا. مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو، مانتی بھی ہے، ڈرتی بھی ہے. نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانیں. کیا عجیب نظام ہے. آگے چلیے، آپ نے 3 نام اور سنے ہوں گے. پہلے سمجھا جاتا تھا 100 سال پہلے کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود. اس پچھلے 100 سال کی سائنسی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون. بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ. یہ ایٹم سے بھی آگے چھوٹے ہیں. اب آپ موجودہ فزکس سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بائیو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریالوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں ایٹمز کا اور الیکٹرون، نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے، ہر جگہ ملے گا. ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون کی بحث سے بھری پڑی ہیں، ساری دنیا مانتی. کوئی ایک شخص انکار کر دینا کہ الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. سائنس نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سن لیں، نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون بھی آج تک روئے زمین پر کسی سائنسدان نے نہیں دیکھے. سائنس نے ہی نہیں دیکھے، یوں کہہ لیں. سائنس نے آج کے دن تک نہ ایٹم دیکھا ہے، نہ سائنس نے الیکٹرون دیکھا ہے، نہ نیوٹرون دیکھا ہے، نہ پروٹون دیکھا ہے. ان ساری سائنسی حقیقتوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی مانتے ہیں بلا چون و چرا، مگر ایمانی حقیقتوں کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانتے. تو یہ ایک تضاد ہے، بس اس کو ختم کر لو. اگر سائنسی حقائق جنہیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ہیں مگر دیکھا نہیں تو ہم مانتے ہیں، تو ایمانی حقائق جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، وہی الہی نے کہ یہ ہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں ماننا چاہیے. یہ قاعدہ وہ ہے جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں. خدا جانے کب تک یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی رہیں گی.
ممکن ہے کئی سینکڑوں ہزاروں سال لگ جائیں، اور کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ پروٹون فار ایگزامپل، وہ ایک ایٹم جو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ کہتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ پروٹون ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ایٹم کے ٹکڑے کر دینا، اب جب دیکھا نہیں تو ٹکڑے کس نے کرنے ہیں؟ کئی کہتے ہیں 1,00,000واں حصہ ہے، کئی کہتے ہیں 10,000واں حصہ ہے۔ آپ جائیں گے اس کی معلومات پر تو ڈفرنٹ معلومات ملیں گی۔ تو 10,000واں حصہ ہے ایٹم کا ایک پروٹون، اور کئی اس سے بھی زیادہ کرتے کرتے اور چھوٹا 1,00,000واں حصے تک۔ تو 10,000واں حصہ ہو یا 50,000واں یا 1,00,000واں حصہ، اتنا چھوٹا وجود ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کائنات کے کسی بھی مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکے، تو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکے گا، اگر تب بھی اس کو مانتے رہیں گے، اور 50-100 سال سے مان رہے ہیں۔ بن دیکھے، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ بن دیکھے مانا ہے یا نہیں؟ اس پر میں آتا ہوں کہ کیوں مانتے ہیں، وہ ایمان افروز بات ہے، بڑی ایمان افروز بات۔ تو گویا سائنس نے اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مختلف انداز جو سائنس نے دریافت کیے، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر ایسے بے شمار حقائق ہیں جو دیکھے نہیں جا سکے آج تک، اور دیکھے جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں۔ نہ خوردبین نے دیکھا ہے، نہ سائنسدان نے دیکھا ہے، مگر ہر سائنسدان ایٹم، نیوکلیس، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کے وجود پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں، اور ہمارا نوجوان بیٹا، اس کے ذہن میں یہ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا سو میں اس کو نہیں مانتا، جنت و دوزخ نظر نہیں آتی سو میں اس کو نہیں مانتا، ملائکہ اور وحی نظر نہیں آتے سو میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں میرے بیٹے، صرف نظر آنا یا نہ آنا کسی حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ آپ سائنس کی دنیا میں ایسی ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں جو نہ نظر آئی ہیں نہ نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، سائنس سے میں پوچھتا ہوں کہ جب الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور یہ ساری چیزیں آج تک آپ نے سائنس سے پوچھ رہا ہوں، سائنس سے، کہ کسی خوردبین، کسی بڑی سے بڑی پاورفل مائکروسکوپ سے بھی ان کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ اے سائنس تو ان پر یقین کیسے رکھتی ہے؟ اب میں سائنس سے پوچھ رہا ہوں، اے سائنس، جب آپ نے ان حقائق کو دیکھا ہی نہیں آج تک، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا جا ہی نہیں سکتا، پھر ان کو کیسے مانتی ہے، یقین کیوں رکھتی ہے؟ اس کا جواب سائنس دیتی ہے مجھے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، عزیزان محترم، میرے بیٹے بیٹیاں، یہ سائنٹسٹوں کو جا کے بتائیں، ان میں جو چیز رد ہونے والی ہو وہ رد کریں، رد کریں تو سائنسی بنیاد پہ کریں، گپ شپ اور ظن و تخمین اور ایسی الٹی سیدھی بے سر و پا بحث سے نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اصول، قطعیت، حتمیت، ضابطے اور قاعدے کے ساتھ۔ میں نے سائنس سے پوچھا کہ اے سائنس، ان تمام سائنسی حقائق کو جب تک آج تک تو نے دیکھا ہی نہیں، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر تو اس کو ان پہ یقین کیوں رکھتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کتابیں کیوں بھر دی ہیں اس سے؟ ہر کلاس میں پڑھایا کیوں جاتا ہے بچوں کو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور پورا کا پورا نظام اس کائنات کا سائنسی تفسیر جو شرح ہے وہ اس پر کیوں قائم کر دی ہے؟ کیوں یقین رکھتی ہے؟ تو سائنس نے اس کا جواب دیا مجھے، وہ جواب سنو۔ سائنس کہتی ہے though we cannot see them but we can see their effects۔ سائنس کہتی ہے اس لیے مانتی ہوں کہ بے شک یہ ایٹم نظر نہیں آتا، نیوکلیس نظر نہیں آتا، الیکٹران نظر نہیں آتا، نیوٹران نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ نظر تو نہیں آتے، مگر ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی آیات نظر آتی ہیں، دوسروں پر جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کو دیکھ کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔
جن جن چیزوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں موو ہوتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، حرکت ہوتے ہوئے، جب وہ حرکتیں دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ان کے پیچھے ہے۔ وہ جو ان کے پیچھے ہے وہ الیکٹرون ہے، نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، وہ ایٹم ہے، وہ نیوکلیس ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح یہ ایفیکٹس کو دیکھ کر جان لیا کہ پیچھے کوئی ہے، اس طرح پوری کائنات بھی چل رہی ہے۔ انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پورا انسان بنتا ہے، اور پہلے ہی دن جب مرد اور عورت ملتے ہیں، پہلے ہی دن بچے اور بچی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کا فیصلہ ہو جاتا، پہلے دن، پہلے ابتدا میں اس کے رنگ روپ کا، نقش و نین کا، اس کے فیچرز کا، اس کی عادات کا، خصلتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس دن انسان کا ایک نطفہ بنا ماں کے رحم میں پہلے دن، اور پھر انسان چلتا ہے، کائنات ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، کائنات چل رہی ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہیں جھگڑا نہیں ہوتا، رات آگے پیچھے نہیں ہوتی، دن آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج کا چاند کا جھگڑا نہیں، اور سورج کے سولر سسٹم کے سیاروں کا جھگڑا نہیں، کروڑوں اربوں ستارے ایک ایک کہکشاں میں چل رہے ہیں، کھربوں کھربوں کہکشائیں چل رہی ہیں، ایک نظم ہے، توازن ہے، ضبط ہے۔ تو یہ سارا کچھ نظر تو نہیں آتا، اللہ نظر تو نہیں آتا، مگر یہ سب کائنات کے افعال دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ جو ان کے پیچھے چلانے والا ہے اس کا نام اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ گویا سائنس نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، یہ حقائق، وہ اپنے ایفیکٹس کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، کہ ان کے اثرات ہیں، ان کے ایفیکٹس ہیں، اور وہ ایفیکٹس وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس امر پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان پر یقین کر لیں۔ تو یہ بات ہو گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ، جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ ایمانی حقائق ہیں، وہ اللہ کی وحی کے باعث ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کے فرمانے کے باعث ایمان لاؤ۔ عزیزان محترم، میں آگے ذکر کروں گا شاید کل، میں نے دیکھے ہیں ایسے کئی بلاگس ہیں، کئی ویب سائٹس ہیں، کئی ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں جو لوگوں کو منکر خدا بنا رہے ہیں، ان کے ایجنڈے ہیں انکار خدا کا، انکار مذہب کا۔ اس پر میں گفتگو اشارتاً کل امید ہے انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ گروپ بنا کے گروپ چلانے والوں میں ایک شخص بھی اوتھینٹک سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک شخص بھی سائنسدان، سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اور سائنٹسٹ کا مطلب ہے کامل پختہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اس فن اور اس علم کی مہارت نہیں ہے، سب گپ مارنے والے، بکھرے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، گم گشتہ راہ ہیں، جن کے پرسنل مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، فیملی مسائل پرابلمز ہیں، اپنے اپنے مذہب کے رہنماؤں سے پرابلم ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں عالم کو۔ عالم سے مراد یہ ہر مسجد کا امام، خطیب، واعظ نہیں ہوتا، عالم سے مراد ہے نالجبل، جس کو اس سبجیکٹ پر مہارت ہو، اس علم اور فن پر جس کی پختگی ہو، مہارت ہو، اس کو کہتے ہیں عالم۔ ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، صرف لوگوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے انتشار فکری کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور تلاش حق کے لیے سب سے پہلے بنیاد علم پر رکھیں، اور آپ نے اپنے دین و مذہب کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جب آپ باہر کے گروپس کو شیئر کرتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، اور بیٹھ کے ان لوگوں سے نظریات سنتے ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، جنہیں خود کچھ معلوم نہیں، تو سوال یہ ہے، جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈوں کا علم برابر ہونا چاہیے آپ کو۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، جب آپ موازنہ کرتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی دو چیزوں کے درمیان، یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا مانیں کیا نہ مانیں،
جب یہ فیصلہ کرنے کے لیے موازنہ کرتے ہیں دو چیزوں کے مابین، ایک جدید نظریات کا جو گمراہ کرنے والے ہیں، خیالات، نظریات بھی نہیں ہیں بیٹے، وہ بکھرے ہوئے منتشر خیالات ہیں، نیری گمراہی ہے، یعنی گمگردہ راہ لوگ ہیں، ان کی باتیں۔ ادھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور اسلام کا۔ تو میرا ایک سوال ہے، یہ میں اگلی دلیل میں داخل ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ بیٹے دونوں طرف کا موازنہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف کا علم آپ کے پاس برابر۔ آپ نے کتنا وقت زندگی کا صرف کیا قرآن مجید کے معانی سمجھنے پر، قرآن مجید کی ان آیات پہ کتنا غور فکر اور تدبر کیا اپنی زندگی میں جن میں یہ حقائق درج تھے، جنہوں نے آپ کو خدا کا پتہ بتانا تھا، جنہوں نے اللہ کی معرفت دینی تھی، جنہوں نے راہ حق کی شناخت کروانی تھی، جنہوں نے سچائی کی دریافت کروانی تھی۔ کتنا وقت لگایا؟ آپ میں سے بیشتر کو شاید قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرنا آتی جو منتشر ہوتے، اور خالی تلاوت 100% بھی کرنی آئے تو آپ کو معنی ہی نہیں آتا، ترجمہ ہی نہیں پڑھا، اور خالی ترجمہ بھی پڑھنا آ جائے تو تدبر ہی نہیں کیا، عربی زبان نہیں سیکھی، قرآن کی زبان نہیں سیکھی، قرآن مجید نے جو جو دعوت دی ہے اس پہ غور و فکر کی صلاحیت ہی میرے بیٹو آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ آپ نے میڈیسن سائنس نہیں پڑھی تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ نے فزکس نہیں پڑھی تو فزکس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیمسٹری نہیں پڑھی تو کیمسٹری کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی تو انسانی جسم کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، باٹنی نہیں پڑھی تو پلانٹس اور نباتات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسٹرو فزکس نہیں پڑھی تو کائنات کے نظام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، نیورولوجی نہیں پڑھی تو آپ برین اور نرو سسٹم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آنکھوں کا ایک علم ہے، کانوں کا علم ہے، گردوں کا علم ہے، جگر کا علم ہے، دل کا علم، ہر شے کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ اگر آپ نے اس علم پر مہارت حاصل نہیں کی اور اس کو پکڑ کر دوسری لغو قسم کی گفتگو کے ساتھ موازنہ کرنے بیٹھ جائیں تو میرے بیٹو آپ کی تو اپنی فاؤنڈیشن ہی اپنے دین میں علم کی نہیں تھی، آپ کے پاس تو اپنے دلائل ہی نہیں تھے۔ تو دوسرا آدمی چاہے تو 5 منٹ میں آپ کو چکرا کے بہکا کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کے پاس اپنی تو سالڈ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کو تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہا تھا، جو میں نے آیت پڑھی، کہا تھا بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر ومن الناس من یجادل فی اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود، اللہ کی ذات، اس کی موجودگی، اس کی ہستی، ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مگر نہ ان کے پاس خود علم کی پختگی ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ہدایت ہے، نہ اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کسی کتاب کی رہنمائی۔ تو جب علم کی پختگی نہیں ہے، اپنے دین پر علم کی پختگی نہیں، آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، تو کس بنیاد پر موازنہ کرنا جائز بنتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ یہ سارا کام irrational ہے، ان سائنٹیفک ہے، یعنی اصول کے خلاف ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ میں آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہے، کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ میری اسکولنگ ساری انگلش اسکول میں ہوئی، سیکرڈ ہارٹ اسکول، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 8 تک پہلے 8 سال میں انگلش اسکول میں پڑھا۔ یورپین اسکول تھا، پاکستانی اسکول نہیں تھا۔ اس سے ایک مختلف چیزوں کو پڑھنے، سوچنے، سمجھنے، موازنہ کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا، تو میں مختلف کتابیں مختلف مذاہب کی اور مختلف مسالے کی لا کے چھوٹی عمر میں رکھتا تھا اپنی الماری میں اور سٹڈی کرتا تھا۔ میرے والد گرامی حضور فرید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ہفتے میری لائبریری کو چیک کرتے۔ یہ دیکھو قرآن، اب وہ زمانہ نہیں رہا، والدین یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اساتذہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، بڑے یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو نسلوں پہ نقصان ہوگا۔ ہر ہفتے میری لائبریری دیکھتے اور جو کتابیں دوسرے مذاہب کی، مسالے کی کمپیریٹو اسٹڈی کے لیے پڑھی ہوتی ان کو نکال لیتے، ہمیشہ یہ کرتے، اور مجھے ایک ہی جملہ بولتے، مجھے کہتے بیٹے ابھی ان کتابوں کے پڑھنے کا جو کمپیریٹو اسٹڈی ہے، موازنہ کرتی، ان کے پڑھنے کا وقت نہیں آیا ابھی آپ کا۔ ایک وقت آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے
مگر یہ وہ وقت ہوگا جب آپ سب کو پڑھیں اور غلط اور صحیح کا امتیاز کر سکیں، اتنی قابلیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے دونوں سائڈوں پر، سچ اور جھوٹ کا فرق کر سکیں، کون سی دلیل درست ہے کون سی دلیل غلط، اس میں ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ جب آپ کے اپنے علم میں، دین میں، عقیدہ میں اتنی علمی پختگی ہو جائے گی کہ آپ کے سامنے جب دوسرا موقف آئے گا تو اس کی دلیل میں کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح، آپ اس کی گرفت کر سکیں۔ جب فرق کرنے کے قابل ہو جائیں گے پھر یہ ساری کتابیں پڑھیں، پھر جائز ہو جائیں گی، ابھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے بتائی میرے بیٹے اور بیٹیوں، اس کو عمر پر اپلائی نہ کریں۔ آپ سمجھیں کہ اب ہم، وہ تو آپ بچے تھے تو کیا ہم بچے ہیں؟ بیٹے، یہ عمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پختگی کا مسئلہ ہے۔ وہ پختگی خواہ تھوڑی عمر میں اللہ کسی کو دے دے، خواہ 70 سال گزار کے بھی نہ دے، یہ نالج کی پختگی کا میٹر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، ہزارہا کتب، قرآن، تفسیر، آیات تدبر، آیات تفکر، آیات تعقل، اللہ کی نشانیاں، جب ساری چیزیں پڑھیں گے نہیں اساتذہ کے پاس، کتب کے پاس، اور علم میں پختگی حاصل نہیں کریں گے تو دوسری آراء کو پڑھیں گے، فوری متاثر ہو جائیں گے، چونکہ آپ کا علم اپنا کھوکھلا ہے، اپنے دین کے بارے میں معلومات کھوکھلی ہیں، متاثر ہو جائیں گے، بگاڑ آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ میٹر عمر کا نہیں، یہ میٹر علم کی پختگی کا ہے، خواب جس زمانے میں صرف کرنا پڑتا ہے وقت۔ میں نے کم و بیش، اگر ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، کم و بیش زندگی کے 30 سے 35 برس ایسے گزارے ہوں، اپنی زندگی کے 30-35 برس ایسے گزارے ہیں جب میں نے نماز مغرب اوابین یا عشاء کی نماز کے وضو سے نماز فجر ادا کی، ساری رات جاگا، ایک لمحہ سوئے بغیر، پوری زندگی کہ 30-35 برس لگ بھگ ایسے گزارے ہیں، یعنی میں اپنی موجودہ عمر کا سمجھے آدھا حصہ مغرب اوابین پڑھ کے بیٹھتا اور فجر اور اشراق پڑھ کے اٹھتا، درمیان میں یا عشاء پڑھ کے بیٹھتا، اسی وضو سے فجر پڑھتا، اشراق پڑھتا، یعنی مطلب ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ جو بڑے اکابر علماء، محدثین، فقہا، محققین، ائمہ، مجتہدین، مجددین ہوئے، جنہوں نے دین آگے پہنچایا، انہوں نے زندگیاں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوئے گزاری۔ مطلب کیا؟ ساری رات بستر پہ نہیں گئے، پڑھتے رہے، یا عبادت کی یا مطالعہ اور تحقیق کیا اور کتابیں لکھی اور امت کو علم دیا۔ تو علم میں پختگی کے لیے محنت چاہیے۔ تو بیٹے دین کے بارے میں سرے سے آپ کو آتا ہی نہ آتی ہو، سرے سے پڑھا ہی نہ ہو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ عربی لینگویج کو، نہ لغت کو، نہ قواعد کو، نہ ضوابط کو، سرے سے ہی اسکول گئے، پڑھتے گئے، کالج یونیورسٹی چلے گئے، اور جا کے پوری دنیا اوپن ہو گئی آپ کے سامنے، جس میں کفر، الحاد، دہریت اور انکار خدا کے فتنے آ گئے۔ تو میرے بیٹے آپ کی تو فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں تھی، آپ کو تو ان کی کہی ہوئی بات کا رد کرنے کا مواد ہی نہیں تھا، اپنے دین کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا نہیں وہ دلائل ہی نہیں تھے۔ تو آپ رانگ فوٹنگ پر ہیں، یہ راستہ نہیں ہے۔ موازنہ کرنے کے لیے دونوں سائڈ کا نالج ایکول ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے، غور سے اس عدد کو یاد رکھ لیں، 856 آیات ایسی ہیں، کتنی؟ 856 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے علم کی دعوت دی ہے، یا علم کی اہمیت بیان کی ہے، یا علم پر زور دیا۔ علم، نالج، 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 علم اور علم کے مشتقات پر زور دیا ہے 856 آیات میں۔ اور ذہن میں رکھ لیں کل قرآن مجید کی آیات 6000 اور کچھ ہے۔ اب 6000 آیات میں آپ صرف 856، 850 آیات، یہ کوئی 7واں حصہ لگ بھگ بن جاتا ہے، 7واں حصہ یا 8واں، صرف علم پر زور دیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں۔ اور پھر آگے سنیے، 900 سے زائد، 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کے اندر قرآن مجید میں صرف سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں، سائنسی حقائق، خواہ صراحتاً خواہ اشارتاً۔ 1000 کے قریب، 900 اور 1000 کے درمیان عدد ہے، جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اشارتاً یا صراحتاً، کوئی نہ کوئی سائنسی حقیقت بیان ہوئی۔
خواہ انسانی زندگی کے بارے میں، خواہ حیوانات کی زندگی، خواہ نباتات کی زندگی، خواہ زمین و آسمان کی زندگی، خواہ بارش اور کلاؤڈز بادلوں کی زندگی، خواہ کائناتی نظام، خواہ سورج اور چاند ستاروں کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ تو سائنسی حقائق 1000 کے قریب آیات، اور علم کی دعوت اور علم پر زور 856۔ تو یہ سمجھیں 2500 سے زیادہ آیات صرف ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں فقط علم اور سائنس پر زور دیا گیا ہے کہ سمجھو، علم کے ذریعے سمجھو، سائنسی حقائق کو سمجھو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل سے کام لو، عقل سے کام لو، فکر سے کام لو۔ 2500 کے قریب آیات۔ اب ٹوٹل آیتوں کا جو نمبر ہے 6000 سے زائد، اس کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 1/3 حصہ کے قریب، پورا قرآن مجید 1/3 حصہ کے قریب صرف سائنس اور علم کے اوپر زور دیتا ہے۔ اب بولیے ہماری سوسائٹی میں دین کا نام لینے والوں نے کتنا علم اور سائنس پر فوکس کیا ہے، اور قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھنے پر کتنی محنت کی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے انسانیت کی ابتدا کا ذکر کیا۔ پہلا انسان جب اللہ پاک نے کرۂ ارضی پر بھیجا، پہلا جہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی، اس پہلے انسان کی جو فضیلت بیان کی، ابھی انسانیت زمین پر آباد نہیں ہوئی تھی، وجود میں نہیں آئی تھی، پہلا فرد تھا انسان، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کی فضیلت بیان کی، اعوذ باللہ من الشیطان، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کے ساتھ کہ آدم کو افضلیت کیا دی کہ تمام اسماء ان کے صفات و افعال کا علم عطا کیا۔ تو انسان کی اول روز فضیلت علم تھی، اور آخری نبی اللہ پاک نے بھیجے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر آخری کتاب نازل کی قرآن مجید، اور اس قرآن مجید کی پہلی وحی جو اتری آقا علیہ السلام پر غار حرا میں، پہلی وحی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم کے اوپر، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی جو غار حرا میں اتری، اس کا مضمون بھی علم اور سائنس تھا۔ دنیا کی کوئی اور ایسی کسی مذہب کی کتاب نہیں انسانیت کی ابتدا بھی علم پر ہو اور وحی کی ابتدا بھی علم پر ہو، جس میں علم اور سائنس پر اتنا فوکس کیا گیا۔ پھر قرآن مجید جا بجا فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہ جو میں نے بات کی نا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون نظر نہیں آتے، مگر مانتے اس لیے ہیں کہ ان کے ایفیکٹس، ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اثرات کو آیات کہتے ہیں، یعنی ان کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ایفیکٹس، نشانیاں، ان کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ نشانی دیتے ہیں، پتہ، نشانی پتہ بتاتی ہیں ان کی نشانیاں کہ پیچھے ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں بار بار، تاکہ علم رکھنے والے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح ہم اپنے وجود کی نشانیاں کہ ہم ہیں، ہم نے کائنات کو پیدا کیا اور ہمارے تصرف سے سب کچھ چل رہا ہے، اور ہماری تدبیر سے کائنات قائم ہے، ہم ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو فرمایا اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تفکر سے کام لیتے ہیں، گہرے غور و خوض سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کن کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب میں ایک تیسرے درجے کی دلیل میں داخل ہو رہا ہوں، ایک تیسرے سٹیپ میں، آگے ایک اگلا سٹیپ ہم لے رہے ہیں دلیل کا۔ یہ جو آیات کریمہ پڑھی ہیں میں نے، جس میں نے کہا کہ 1000 کے قریب آیتیں دی ہیں تدبر کے لیے، جس میں سائنٹیفک سبسٹینس اور سائنٹیفک میٹیریل یا سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں، سائنسی حقائق کا بیان ہے، صراحتاً یا اشارتاً۔ 856 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں علم پر زور دیا گیا، اہمیت،
اور جگہ جگہ فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کی ہیں، علم والوں کے لیے، تفکر والوں کے لیے، تعقل والوں کے لیے، یہ جو سارا بیان کیا۔ اب دلیل کا یہ رخ اس طرح ہے کہ جو کتاب، عزیزان محترم یہ بات سمجھنے والی، جو کتاب جس نے آپ کو ایک دین دیا، مذہب دیا، جو کتاب جگہ جگہ آپ کو علم کی دعوت دے، عقل کی دعوت دے، تعقل کی دعوت دے، تفکر کی دعوت دے، تدبر کی دعوت دے، اور جھنجھوڑے کہ عقل سے کام لو، علم حاصل کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس کی تہ میں سمجھو، ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کی۔ پھر وہ مثلا انسان کی زندگی کا کوئی حقیقت بیان کرے، نباتات کی، پودوں کی حقیقت بیان کرے، انسانی زندگی کی حقیقت بیان کرے، نظام شمس و قمر، سورج اور چاند ستاروں کی حقیقت بیان کرے، پرندوں کی کوئی حقیقت بیان کرے، سائنسی بیان کر کے ساتھ کا غور کرو اور ان سے پوچھو جن کو علم ہے، یعنی جو اسپیشلسٹ ہیں نالج کے۔ کوئی کتاب جو اس طرح دعوت دے اپنے ماننے والوں کو علم کی، سائنس کی، تعقل کی، تدبر کی، تفکر کی، اس طرح دعوت دے بار بار، اور ایک بار نہیں 2000 مرتبہ دعوت دے، وہ کتاب کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کتاب صرف سچ پر مبنی ہوگی۔ اس کتاب کے نازل کرنے والے کو علم ہے کہ جتنی بار دعوت دوں گا، اور یہ کتاب دعوت دے گی پوری دنیا کو، ایسٹ سے ویسٹ تک، مشرق سے مغرب۔ اس وقت عرب بھی تھے، اس لیے تو عرب لوگوں کو ناز تھا عربی زبان پر، بڑے بڑے خطبات، بڑی تقریریں، بڑی عالی شان نظمیں، غزلیں، شعراء، ادب، فصاحت، بلاغت پہ ناز تھا۔ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، اجمی گونگا کہتے تھے، ہم ہی صرف بولنا جانتے ہیں۔ زبان پر ناز تھا۔ جن کو زبان پر ناز تھا، جب اس میں قرآن مجید اترتا تھا، ان کو چیلنج دیتا تھا قرآن، ان کو، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں، اس دین و مذہب میں، اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت میں، اور اللہ کی وجود پر اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پہ شک ہے، تو آؤ تم بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے دعوے کرنے والے لوگ ہو، اس کتاب جیسی ایک کتاب پیدا کر کے دکھا دو۔ ساری دنیا کے اہل لغت و ادب، ماہر فصیح و بلیغ جمع ہو جائیں، ادیب و شعراء جمع ہو جائیں، جب وہ جواب نہیں دے پاتے، پھر قرآن مجید نے کہا چلو ایسا نہیں تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے دکھا دو۔ تم یہ کہتے ہو نا، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، خود بنایا ہے، خود گھڑا ہے، اور وہ ایک انسان ہے ہماری طرح۔ چلو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری طرح ایک انسان ہے، اور وہ یہ کتاب لکھ کر یہ خود بنا کے دے رہے ہیں، تم ساری دنیا کے ادبا، فصحا، بلغا، شعراء، ماہر جمع کر لو، تم اس کتاب جیسی کتاب تم بنا کے دکھا دو۔ چلو اس کی 10 چیپٹر بنا کے دکھا دو، حتیٰ کہ قرآن نے کہا 10 بھی چھوڑو، ایک چھوٹا سا چیپٹر اس قرآن کی پوری کتاب اس کے مثل بنا کے دکھا دو، جو قرآن کی زبان ہے، اس کا ادب ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کا نظم ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کا منہاج ہے، اس کا انداز ابلاغ ہے، اس کے راز ہیں، اس کی صراحت ہے، اس کی اشارت ہے، جو قرآن مجید میں جو استعارہ ہے، جو حقیقت ہے، جو مجاز ہے، جو انداز ہے قرآن کا، تم زبان کے ماہر ہو، ایک چھوٹی سی صورت کے برابر ایک بنا کے دکھا دو۔ اگر یہ خدا کی بھیجی ہوئی نہیں کتاب اور انسان کی بنائی ہوئی ہے، تم ساری دنیا مل کر ایک بنا دو، اور وہ نہیں بنا سکے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس وقت نہیں بنا سکے، اسلام کی مخالفت تو 1400 سال سے ہو رہی ہے، جنگیں لڑی گئیں، صلیبی جنگیں، خون بہے، قتل و غارت ہوئی اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو مٹانے کے لیے آسان تھا کہ 2-4 صورتیں بنا دیتے، ساری دنیا کے لوگ مل کے عربی زبان میں، اور کہتے یہ قرآن سے بہتر زبان میں ایک چیپٹر بنا دیا ہم نے، ایک چیپٹر۔ تلوار کی ضرورت نہیں تھی، اس علم کی تلوار سے معاذ اللہ مذہب کو ختم کر دیتے کہ ہم نے قرآن کے اتنے چیپٹر جیسے چیپٹرز کریٹ کر دیے ہیں، قرآن کی اتنی صورتوں جیسی صورتیں بنا دی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، بنا دیتے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن چیلنج کرتا رہا، کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔
تو جو نقطہ توجہ طلب ہے جس پر میں آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں آپ کا دھیان، وہ یہ کہ جو کتاب اس طرح چیلنج کرے اور ہمیشہ کے لیے چیلنج کرے اور 14 صدیاں گزر جائیں اس کے چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکے اور اس کے چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکے، جو کتاب اس طرح کرے، کیا وہ کتاب غلط ہو سکتی؟ اور اگر کس کتاب میں حقائق پر مبنی باتیں نہ ہوں تو وہ کبھی علم، تعقل، تدبر کی دعوت نہیں دے سکتی وہ کتاب۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دعوت دے رہا ہے تدبر کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا نہ ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس قرآن میں کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھتے، مسٹیکس دیکھتے، ایررز دیکھتے، غلطیاں دیکھتے۔ 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، 23 برس تک، اور جس پر نازل ہوتا رہا ان کا دعویٰ تھا، اور قرآن کا دعویٰ تھا کہ یہ امی ہیں، یہ ایک دن بھی کسی ٹیچر کے پاس نہیں پڑھے، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھے، کسی مدرسہ و مکتب میں نہیں پڑھے، کوئی کتاب نہیں پڑھی حضور نے، اور لکھنا نہیں سیکھا کسی سے، اور کائنات کی ابتدا سے انتہا تک اول و آخر کی خبریں قرآن دیتا رہا، اور ظاہر اور باطن کی خبریں دیتا رہا، اور ساتھ چیلنج کرتا رہا، آؤ فکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، چیلنج ہے، اگر یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں اور کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس میں ایک غلطی، ایرر، مسٹیک اور اختلاف نکال کے دکھا دو، ایک نکال کے دکھا دو۔ کوئی اختلاف دکھا نہیں سکا۔ 23 برس میں انسان بھول جاتا، آپ 23 برس کتابیں لکھیں، لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، آپ کو خود یاد نہیں آتا کہ 23 برس پہلے کیا لکھا تھا چیپٹر، بعد میں کیا، چونکہ آپ تو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے نہیں ہیں، اور لوگ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں نکال سکتے۔ پھر فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 تھی، پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں رد کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر قرآن کو، دین کو، اسلام کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سوچے سمجھے بغیر کیوں رد کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے تدبر کریں، فکر کریں، جو کچھ اس قرآن نے کہا ہے اس کی تہ تک پہنچیں، دیکھیں کوئی غلطی ہے، کوئی مسٹیک ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل و دماغ پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں غور کر؟ اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کا دروازہ کھولا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں اور میرے بھائی اور بہنیں، وہ غور و فکر کا راستہ اختیار کریں قرآنی آیات میں۔ یہاں ایک اور چیز امپورٹنٹ میں بیان کر دوں، چونکہ فوکس میرا ان 6 راتوں میں، یہ جو مجالس ہیں ہماری، خدا کو کیوں مانیں، مذہب کو کیوں اپنائیں، اس پر فوکس سائنسی حقائق اور سائنسی دلائل پر ہوگا، چونکہ قطعیت کے ساتھ ایکیوریٹلی کسی چیز پر اگر گفتگو کی جا سکتی ہے اور دلیل اور شہادت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے تو وہ سائنس ہے۔ باقی مضامین، تاریخ اور نفسیات اور سماجیات اور سوشیالوجی، وہ سب 100 بندے بیٹھیں تو 100 باتیں طرح طرح کی کر دیں، اس میں قطعیت اور حتمیت نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب قرآن مجید کے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ جب سائنسی ایجادات ہو جاتی ہیں، سائنس کسی چیز کو ایجاد کر دیتی ہے تو مذہبی طبقہ، یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں غلط، یعنی غیر منطقی بات کر کے، کہ مذہبی طبقہ اس سائنسی ایجاد کو پھر اپنے دینی لٹریچر سے، قرآن و حدیث سے ڈھونڈ نکالتا ہے اور چسپاں کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ قرآن میں بھی تھا، دیکھو یہ حدیث میں بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں پہلے تھا تو پھر ایجاد کیوں نہیں کیا، یعنی اس سائنٹیفک ایجاد کو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس طرح کی بات ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ یہاں 2 جواب ہیں، میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اپنے بھائی بہنوں کو اور وسیع تر پیمانے پر جو سامعین ہیں پوری دنیا میں، ان تک وہ سنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، فار سیک آف ڈسکشن مان لیں تو کویسچن یہ ہے کہ جب سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے تو خالی مسلمان ہی اسے قرآن اور حدیث سے کیوں ڈھونڈ نکالتے ہیں؟
دوسرے مذاہب بھی تو ہیں دنیا میں، ہندو مذہب بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کرسچن ریلیجن ہے، سب سے بڑا نمبر، پھر جیوز بھی ہیں، پھر ہندوز بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، اور مذاہب بھی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں۔ اگر سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول مسلمان بعد میں ڈھونڈ نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے، چلو چھوڑ دیں، تو باقی مذاہب کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے؟ سب کے پاس مذہبی کتابیں ہیں، اور اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی فکر ہر ایک کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کی سچائی کی دلیلیں لاتا ہے پوری دنیا میں، وہ کیوں نہیں ڈھونڈتے اپنی کتابوں سے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی میں خود عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ملے گا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایجاد ہو بھی جائے سائنس کی، تب بھی ان کی کتابوں میں وہ جواب ہوتا نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کے کہاں سے نکالیں، ان میں وہ سائنٹیفک حقائق بیان نہیں ہوئے ہوتے۔ مسلمان اس لیے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ ان کی قرآن اور حدیث میں وہ سائنسی حقائق 1400 سال پہلے سے بیان ہوئے ہوتے، موجود ہیں۔ اگر دھکے سے نکالنے کی بات ہوتی تو باقی مذاہب بھی دنیا میں اوپن ہینڈڈ ہیں، وہ بھی نکالتے، نہیں کوئی نکالتا۔ اب یہاں سبب بتاتا ہوں کہ کیوں، بعد میں کیوں نکالتے ہیں۔ ایک مسلمہ قاعدہ ہے اصولی طور پر، سمجھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں آلریڈی، اور قرآن آج تو نہیں اترا، 1400 سال پہلے کا ہے۔ انسان کے موضوع پر، حیوانات کے موضوع پر، نباتات کے موضوع پر، جمادات کے موضوع پر، دریاؤں سمندروں کے موضوع پر، کائنات کی ہر شے پر، کائنات پر سائنسی حقائق کا بیان ہے۔ اب بعد میں کیوں نکالتے ہیں سائنسی ایجاد ہو جانے کے بعد؟ یہ ایک نیچرل اور لاجیکل طریقہ ہے، یہ منطقی بات ہے، اس بات کو سمجھیں۔ قرآن مجید کا مترجم یا مفسر جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں پر مہارت ضروری ہوتی ہے، 2۔ اگر دونوں پر مہارت برابر نہ ہو تو وہ اس کے صحیح معنی اسپیسیفکلی تفصیل کے ساتھ، تعین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو قرآن کی لغت پر مہارت ہو، قرآن مجید کی زبان پر، قرآن مجید کے اسلوب پر، اور پھر اپنے تقاضے ہیں، قرآن مجید کی شرح و تفسیر کے اپنے تقاضے ہیں، تو ایک تو ان پر پختہ معلومات ہو، پختگی ہو۔ یہ تو کئی لوگوں میں، بہت سو میں ہوتا ہے، بہت سو میں ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح اس کی مہارت قرآنی زبان پر ہے، قرآن کی لغت پر ہے، قرآن کے دیگر اصولوں پر ہے، تفسیری اصولوں پر، اسی طرح جو حقائق سائنسی بیان کیے گئے ہیں ان مخصوص آیات میں، انسان کے نفس سے متعلق، حیوان کی پیدائش سے متعلق، انسان کے نطفہ سے متعلق، رحم مادر کے اندر کے حال کے متعلق جو جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اب اس کا علم بھی پختہ طریقے سے اس کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر ان آیات کے صحیح معنی کا تعین کر سکے گا۔ جب تک اس مفسر یا مترجم اور عالم کے پاس جدید سائنسی نالج نہیں پہنچتا تو ادھر اس کی کمزوری ہے، اندھیرا ہے، چونکہ سائنس ارتقاء پذیر ہے۔ سائنس پچھلے 300-400 سال سے جدید سائنسی دور شروع ہوا ہے، پہلے تو خود اندھیرے میں تھی، سائنس خود اندھیرے میں تھی۔ پچھلے 200-300 سال سے سائنس نے روشنی دیکھی ہے، اور ترقی کرتے کرتے نئی نئی ایجادات کی ہیں ٹائم کے ساتھ، جن کو ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے آگے انشاءاللہ۔ تو سائنس ایجادات کرتی ہے تو انسانی علم جو ہے اس میں کلیئرٹی آتی ہے، انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو انسانی علم کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ سائنس ایجادات کرتی ہے، معلومات دیتی ہے، انسانی علم اس کو گریسپ کرتا ہے، کنسیپٹ کو سمجھتا ہے۔ جب انسانی علم کو سمجھ آتی ہے ان دقیق چیزوں کی، تو تب جا کر وہ قرآن مجید کی ان آیات کے معانی کو پا سکتا ہے جس میں وہ سائنسی حقیقت بیان کی گئی تھی۔ جب سائنسی علم اس کے پاس جب تک اتھارٹی سے نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کی تہہ تک نہیں جا سکتا۔ یہ نیچرل پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، قدرتی طریقہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں اس کی صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں، 2-3
چونکہ آگے ہماری 6 نشستوں میں میں ان کی تفصیلات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سورہ نوح آیت نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں کو وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اب انسان کی تخلیق جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، اس کا بیان کر رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ پاک نے تمہاری تخلیق سٹیج بائی سٹیج کی ہے، مرحلہ وار کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بس یکلخت پورا کا پورا انسان ماں کے پیٹ میں بن گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے طور در طور، سٹیج بائی سٹیج، مرحلہ وار تمہاری تخلیق کی ہے۔ اب قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کا مرحلہ وار ہونا، سٹیپ بائی سٹیپ ہونا، یہ 1400 سال پہلے بیان کر دیا، مگر سائنس کو معلوم نہیں تھا۔ یہ بات سمجھ۔ اب آپ شکوہ مترجم اور عالم پر، مسلمانوں پر نہ کریں، سائنس کو معلوم نہیں تھا، ایمبریالوجی کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بچے کی، انسان کی تخلیق جو کریشن ہے، ڈیولپمنٹ مرحلہ وار ہوتی ہے، وہ معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو اتوارا کا لفظ ہے، مرحلہ وار تخلیق کا ہونا، پیدائش کا مرحلہ وار بڑھنا، جب تک یہ علم سائنس کو نہ آئے اور انسان کو نہ پہنچے تو ترجمہ کرنے والا قرآن مجید کی اس لفظ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا؟ وہ محتاط لفظ بولے گا چونکہ اسے کنسیپٹ موجود نہیں۔ اب یہ جو مرحلے ہیں، مرحلہ وار انسان کی تخلیق کا ہونا، اس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا ہے جا کر۔ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے 200-300 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے۔ اور سٹریٹر ایک شخص ہوا ہے، سائنٹسٹ سٹریٹر، اس نے ماں کے رحم اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو تشکیل ہوتی ہے مرحلہ وار، اس کو سٹڈی کرنے کا جو نظام ایجاد کیا ہے وہ 1941 سن میں ایجاد کیا ہے۔ پچھلی صدی 1941 سٹریٹر نے ایجاد کیا ہے وہ سسٹم، جس سسٹم کے ذریعے مائکروسکوپ کی بنا پر ماں کے رحم کے اندر بچے کی جو تخلیق ہے، اتوارا، طور در طور، گریجول جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو سٹڈی کر سکا انسان 1941 میں۔ تو جب سائنس کو جس چیز کا پتہ ابھی 1941 یعنی پاکستان کے قیام سے 6 سال پہلے، پاکستان بننے سے 6 سال پہلے، تو سائنس کو جس چیز کا خود پتہ 1941 میں ہوا ہے، قرآن مجید نے وہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ اب اس کو ایکیوریٹلی بیان کرنے کے لیے ادھر سائنس کا علم بھی تو بندے کے پاس ہوگا تو سمجھ میں آئے گی اس کی کہ یہاں قرآن نے کیا حقیقت بیان کی ہے، کیا راز کھولا ہے۔ تو جوں سائنس کا علم بڑھتا جائے گا اور انسان کو ایکسپوجر ہوتا چلا جائے گا، تو قرآن کے بیان کردہ سائنسی حقائق سے پردہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے۔ یوں سمجھنا غلط ہے کہ جب سائنس ایجاد کر دیتی ہے تو وہ قرآن حدیث سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ڈھونڈتے ایسی چیز کو نہیں جو موجود نہ تھی، موجود تھی، مگر اس عالم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ سائنس ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچی۔ سائنس پہنچی، اس نے بتایا تو کلک کر گیا، او سائنس نے جو آج کہا ہے یہ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یہ بات اس طرح ہوتی۔ 2 مثالیں اور دیتا ہوں۔ سورہ عبسہ، اس کی آیت نمبر 19، فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نطفہ سے بنایا۔ نطفہ ایک سیل ہے، زائگوٹ کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آگے ایک دن کی خطاب میں آئیں گی انشاءاللہ۔ انسان مرد کا جو خلیہ ہوتا ہے، ایک سیل سپرم، وہ ملتا ہے عورت کے ایگ کے ساتھ، اووم کے ساتھ، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ یہ 2 جملے مشکل نہ سمجھیں، بس ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے سننا ہے۔ تو وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو اس سے جو خلیہ بنتا ہے سپرم اور اووم کے ملاپ سے، اس کو نطفہ کہتے ہیں، زائگوٹ۔ اب ارشاد فرمایا من نطفۃ خلقہ،
وہ جو ایک سیل ہے نطفہ، اس میں سے ہم نے انسان کی تخلیق کی، فقدرہ، اور جو کچھ اس نے بننا تھا وہ سارے خد و خال اسی نطفے کے اندر رکھ دیے، اس کے اندر بنا دیے۔ جب وہ نطفہ بنتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، اسی میں فقدرہ، فیصلہ کر دیا کہ مرد بنے گا یا عورت، اسی میں فیصلہ ہو گیا۔ اسی میں فیصلہ ہو گیا کہ رنگ کیسا ہوگا، اسی میں فیصلہ کر دیا کہ قد و قامت، قد کتنا ہوگا، اونچا لمبا یا پتلا، اسی میں فیصلہ کر دیا کہ توانا ہوگا یا کمزور، اسی میں فیصلہ ہو گیا سیاہ ہوگا، براؤن ہوگا، وائٹ ہوگا، بلیک ہوگا، اسی میں فیصلہ کر دیا ذہین ہوگا یا کند ذہن ہوگا، اسی میں فیصلہ کر دیا کہ عادات مزاج کیسے ہوں گے۔ وہ جو بعد میں جا کے نکھرتا ہے پیدا ہونے کے بعد 15-20 سال میں، 25 سال میں پتہ چلتا ہے۔ فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے اسی نطفے میں سارے فیصلے کر دیے، سارے ڈیزائن بنا دیے، پوری پلاننگ کر دی، مکمل طور پہ اس کے اندر رکھ دیا۔ لیکن ڈی این اے کا نام سنا ہوگا آپ نے، جینز کا سنا ہوگا، کروموسومز کا سنا ہوگا، ان ساروں نے نطفہ کے اندر فیوچر بنا دیا۔ تو گویا اس انسان کا پورا فیوچر، اس کی تدبیر اور منصوبہ بندی ہم نے نطفے کے اندر کر دی۔ اب اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے، اور تنہا قرآن نے، دنیا کے کسی مذہب کی اور کتاب نے نہیں، فقط قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اب علماء کہاں سے بیان کریں؟ اس کے معنی تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، اس کی معرفت تک تو، ادراک تک پہنچ کوئی نہیں سکتا بھائی، جب تک دوسری طرف سائنس نہ وضاحت کرے کہ اس طرح زائگوٹ نطفے میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ سائنس نے بتایا تو مسلمان علماء کی نگاہ گئی، اللہ اکبر، سائنس جو آج کہہ رہی ہے یہ تو 1400 سال پہلے تاجدار کائنات قرآن میں دے چکے ہیں۔ یہ اس طرح بات کی مطابقت ہوتی ہے۔ ادر وے راؤنڈ آپ اس کو اس طرف، اس اینگل سے نہ لیں، اس اینگل سے لیں جو میں سمجھا رہا ہوں کہ انسان قرآن مجید کی بات کی تہ پر پہنچنے کے لیے بھی جدید علم کا محتاج ہے۔ اسی پر ایک مثال اور دیتا ہوں۔ فرمایا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6، آل عمران ورس 6، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام۔ اور اتنا ٹکڑا یاد رکھ لیں، آگے کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو اب تم جب ماں کے رحموں میں ہوتے ہو تو تمہاری پوری صورت گری ماں کے رحم میں کر دیتا ہے، جو کچھ تم نے بننا ہے ماں کے رحم میں ابتدا میں کر دیتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا، یصورکم فی الارحام۔ اس کی تفصیل میں جو اوپر بیان کر چکا ہوں، اوپر کی آیت آباسا کی شرح میں، تمہارے مزاج، تمہاری طبیعت، تمہارا قد، تمہارا رنگ، تمہارا جسم، ساخت، ڈھال، دماغ، ذہانت، فطانت، سارا کچھ، ساری، اور تمہارے رنگ، نین، نقش نین، آنکھیں، ناک، چہرے، جتنے بھی آپ کا صورت گری، ساری صورت گری اب تم ماں کے رحم میں ہوتے ہو، اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ اب جو حقائق قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، وہ ظاہری طور پر سائنسی ایجادات کے حوالے سے انسان کو پچھلی صدی تک معلوم نہیں تھے۔ پچھلی صدی دراصل سائنس کی فتوحات کی صدی ہے۔ جب اس کو 2 صدیاں کر لیں، 19ویں اور 20ویں 2 صدیاں، یہ سائنسی فتوحات کی صدیاں ہیں۔ اس سے پہلے تو خود ٹامک ٹوئیوں میں تھی سائنس، ایفرٹس میں تھی، اس کے تذکرے آئیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو سائنس نے چیزیں انکشاف کیے ہیں، تب پردہ اٹھا ہے، تو پھر ان آیتوں کے حقائق اور معنی کی سمجھ آئی ہے۔ اس لیے مسلمان سائنس کی چیز کو پڑھ کر قرآن سے نکال لیتا ہے، مگر کسی اور مذہب کا آدمی اپنی کتاب سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ادھر وہ حقائق موجود تھے، انسان کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور ان کتابوں میں وہ حقائق موجود نہیں تھے۔ اب اور اس کے لیے بھی میں خاص قرآن مجید کی آیت کی طرف توجہ مبذول کراؤں، آپ غور سے سنیں، بڑی عجیب بات قرآن مجید نے کر دی، سبحان اللہ، کہ کیسے وقت کے ساتھ حقیقتیں کھلیں گی۔ اب پچھلی صدی اور اس صدی اور اس سے پچھلی صدی میں حقیقتیں کھلی ہیں، قرآن نے اس کا بھی اشارہ دے دیا۔ سورہ الانعام
پڑھیے سورہ الانعام آیت نمبر 67 67، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، یہ جو پہلے بیان کی یہ سب خبریں ہیں جو بیان کر رہا ہوں، ہر خبر جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، ہر اطلاع جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، ہر نیوز، ہر انفارمیشن جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، فرمایا ہر انفارمیشن، ہر نیوز، ہر خبر، ہر اطلاع کا مستقر، اس کے پائے جانے، ظاہر ہونے کا ایک زمانہ، ایک جگہ، ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ خبر قرآن میں دے دی، لوگوں کو پتہ کس زمانے میں، کس صدی میں جا کے لگے گا، 1400 سال بعد میں لگے گا، 1200 سال بعد میں لگے گا، 1300 سال، 1400 سال، کئیوں کو مزید 2000 سال، مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں وہ خبر پڑی ہوئی ہے، وقت آئے گا تو کھل جائے گی حقیقت۔ اور فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اے لوگو تم مستقبل میں اس کی صداقت کو جان لو گے، not now, you will know it in future، یہ قرآن نے کہا ہے وَسَوْفَ۔ اور یاد رکھ لیں مستقبل کا اشارہ دینے کے لیے 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، سین یا سوف، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے سَيَعْلَمُونَ سین کے ساتھ سَيَعْلَمُونَ، اور یہ بھی ہوتا ہے سوف یعلمون یا ستعلمون اور سوف تعلمون۔ اگر سین لگ جائے تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام پر جب قرآن اترا تو مطلب ہے کہ فوری بعد تم جان لو گے اس خبر کی حقیقت کو جو ہم نے قرآن میں دی، کہ کس طرح نطفے سے انسان بنتا ہے، کس طرح رحم مادر میں نطفے کے اندر انسان کی صورت گری ہوتی ہے، کس طرح ماں کے پیٹ میں مرحلہ در مرحلہ انسان کی تشکیل ہوتی ہے، یہ جو خبر دے رہے ہیں بہت جلد جان لو گے۔ تو یہ سوفا کہا، سین نہیں کہا، وَسَتَعْلَمُونَ نہیں کہا، چونکہ یہ 13-14 صدیاں بعد جا کر اس خبر کا اکتشاف ہونا تھا اور انکشاف ہونا تھا، زمانہ لگنا تھا مستقبل میں، تو قرآن نے لفظ یوز کیا وَسَوْفَ، سوفا لگ جائے تو زمانہ مستقبل کا زیادہ آ جاتا ہے، کہ تم مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ اس صداقت کو جان لو گے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ ہم نے بیان کر دی ہیں حقیقتیں، ہم نے تم نے خبریں دے دی ہیں، ہم نے اطلاعات اور انفارمیشن دے دی ہیں، انسانی عقل آج تک ان تک نہیں پہنچی، انسانیت نہیں پہنچی، انسان کا علم نہیں پہنچا، سائنس نہیں پہنچی، ادراک نہیں پہنچا، ہم نے قرآن میں آج بیان کر دیا ہے، مگر وسوف، ایک زمانہ گزرنے دو، مستقبل میں کوئی وقت آئے گا، مستقر مقرر جگہ اور وقت ہے، وقت آئے گا وسوف تعلمون، تم سے پردہ اٹھ جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ حقیقت جو انسان کو اور سائنس کو آج معلوم ہوئی ہے، یہ حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کے ذریعے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ تو گویا ان خبروں کا مستقر یہ زمانہ ہے، یہ صدیاں ہیں جہاں یہ جن کے لیے پڑی ہوئی ہیں، جن کے لیے یہاں ان کو رکھا گیا تھا اور ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ پاک نے اشارہ پہلے دے دیا کہ بہت جلد نہیں پتہ چلے گا، کہ زمانے کے بعد تم جان لو گے، جب یہ حقیقتیں سائنس ان کو کھولے گی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن بتانے والی حق کی کتاب ہے، اور یہ خبریں دینے والا رسول سچا پیغمبر ہے، اور یہ وحی اتارنے والا رب سچا رب ہے۔ اس لیے تمہیں خبر ہوگی کہ ہاں اس وجہ سے ہم خدا کو بھی مانیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو بھی اپنائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا قبول فرمائے اور اپنے فضل و انعام سے نوازے، اور آپ سب کے ایمان کو اللہ پاک مضبوطی اور استحکام دے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔